میں اپنے کمرے میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور زید کی پھپھو اور مہرین میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور میرے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ وہ کہنے لگیں، دیکھو لڑکی، یہاں تم حسن کو سنبھالنے آئی ہو تو اسی پہ توجہ دو تو بہتر ہے، زید کے آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کے مجھے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ میں نے کہا، آپ نے کب دیکھا مجھے زید صاحب کے آگے پیچھے ہوتے ہوئے؟ میری بات سن کے اس کی پھپھو کہنے لگی، ارے ہمیں کیا پتہ ہمارے پیچھے سے تم کیا کیا گل کھلاتی رہی ہو جو زید تمہیں اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ اس کی پھپھو کی بات نے تو جیسے مجھے تپا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا، دیکھیں محترمہ، زبان سنبھال کے بات کریں ورنہ میں آپ کی یہ بات زید صاحب کو بتا دوں گی۔ زید کا نام سن کے وہ دونوں چپ سی ہوئیں۔ پھپھو کے چہرے پہ کچھ بدحواسی سی چھائی۔ وہ کہنے لگی، جس کو بتانا ہے بتا دو۔ ارے میں اس کی پھپھو ہوں، اس سے ڈرتی تھوڑی ہوں، لیکن چہرے سے لگ رہا تھا کہ خوف سے جان نکلی ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگی، مہرین، حسن کو آج کے بعد تم سنبھالو گی، اور لڑکی تم زید کے سامنے ہی حسن کو پکڑو گی۔ میں چاہتی ہوں جلد از جلد حسن مہرین کا عادی ہو جائے، آخر آگے چل کے تو اسے ہی سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا، میں ایسا کیوں کروں؟ میں اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نبھاؤں گی کیونکہ میں ان سے پیسے لے چکی ہوں۔ آپ کو جو بات کرنی ہے آپ زید صاحب سے کریں۔ میں نے مہرین کی گود سے حسن کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، دیکھیں آپ میرے کمرے سے باہر جا سکتی ہیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے وہ آپ زید صاحب سے کیجیے گا یا پھر میں کر دوں گی۔ میں ایسے ماحول سے ہی آئی ہوئی تھی، اس لیے ان کی ان چالاکیوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی اٹھ کے چلی گئیں۔ رات کو ڈنر تقریباً مجھے روز ہی باہر کرنا پڑتا تھا کیونکہ ڈنر کے دوران زید مجھ سے حسن کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا کہ اس کی میڈیسن آپ ٹائم پہ دے رہی ہیں، یہ دن میں کتنی بار فیڈر پیتا ہے، اس کی خوراک میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی، اسی طرح کے بہت سے سوال جو اس کے بیٹے کی صحت کے متعلق ہوتے تھے، اور میں جواب بھی دیتی تھی۔ جیسے ہی میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی تو اس کی پھپھو کہنے لگی، زید، کیا ہمارا تمہارے بچے پہ کوئی حق نہیں ہے؟ سارا حق اس ملازمہ کا ہے۔ زید نے اس وقت اپنی پلیٹ میں چاول ڈالے ہی تھے جب ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، پھر اپنی پھپھو کو کہنے لگا، میں سمجھا نہیں۔ تو اس کی پھپھو جان بوجھ کے دوپٹے کے کنارے سے اپنی آنکھیں رگڑنے لگی جیسے آنسو صاف کر رہی ہوں۔ کہنے لگی، یہ لڑکی تو ہمارے حسن پہ یوں حق جماتی ہے جیسے اس کی ماں ہو۔ آج تھوڑی دیر کے لیے میں نے بچہ مہرین کی گود میں دے دیا تو اس نے تو فساد برپا کر دیا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے۔ یہ سن کے زید نے گہری سانس لی، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، مس آیت، میں نے آپ کو اپنے بیٹے کی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے ضرور دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے بچے کو کسی کو پکڑائیں ہی نہ۔ میں کچھ نہیں بولی۔ پھر کہنے لگا، پھپھو کو، مہرین کو آپ حسن پکڑا سکتی ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں پکڑا دیا کروں گی۔ پھر کہنے لگا، لیکن اس کے کھانے پینے اور سونے کی روٹین میں آپ بے احتیاطی نہیں کریں گی۔ میں نے کہا، یس سر۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کی پھپھو کے چہرے پہ چھائی تھی۔ میں نے نظریں جھکائیں اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اگلے روز میری دوست فریحہ کی کال آ گئی۔ وہ کہنے لگی، کہاں ہو تم؟ میں نے کہا، جاب پہ ہوں، اور تم جانتی ہو میری جاب 24 آورز کی ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا، کیا ہم کچھ دیر کے لیے مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کیا کام ہے تمہیں؟ کہنے لگی، یار بہت ضروری کام ہے، صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ میں نے کہا، میں زید صاحب سے پوچھتی ہوں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو آ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگی، ہاں پوچھ لو۔ اسی وقت میرے کمرے میں مہرین آ گئی۔ کہنے لگی، حسن کو مجھے دو۔ حسن اس وقت جاگ رہا تھا۔ میں نے اس کی گود میں پکڑا دیا۔ وہ ابھی میرے کمرے میں ہی تھی جب میں نے زید صاحب کو فون کیا، لیکن ان کا فون آف تھا۔ کہنے لگی، کس کو فون کر رہی ہو؟ میں نے کہا، سر زید کو۔ کہنے لگی، کیوں؟ کیا کام ہے تمہیں؟ اب کیا یہ بھی بتاؤ گی کہ میں نے اس کے بیٹے کو گود میں پکڑا ہے؟ میں نے کہا، دیکھیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے آدھے گھنٹے کے لیے کہیں جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ تو کہنے لگی، تو جاؤ نا،
زید کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مجھے ان کی اجازت چاہیے۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ تمہیں ان کی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میری بات کو غلط مطلب دے رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو مہرین، میں کسی سے بحث نہیں کرنا چاہتی، ان کی نالج میں ہونا چاہیے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی حسن کو میں سنبھال لوں گی، اور زید اس وقت میٹنگ میں بیزی ہے۔ اس کی مجھے کال آئی تھی کہ میں میٹنگ میں بیزی ہوں اور اس وقت کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، بے شک 1 گھنٹے میں آ جانا۔ حسن نے اگر فیڈر پینا ہے تو بتا دو، میں پلا دوں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں پلا چکی ہوں، میڈیسن بھی دے چکی ہوں، بس یہ 1 گھنٹے کھیلے گا اور میں پہلے ہی آ جاؤں گی، پھر اس کے سونے کا وقت ہے، میں سلا دوں گی۔ وہ کہنے لگی ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جاؤ۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ میں فوراً سے تیار ہو گئی، فریحہ کو فون کر کے کہا کہ میں بس آ رہی ہوں۔ اس نے مجھے اسی بنگلے کے قریب ایک فاسٹ فوڈ کیفے میں بلایا تھا۔ میں رکشے میں وہاں پہنچی۔ فریحہ میرے پاس آئی، میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی اب کیسی ہو تم؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہنے لگی تمہارے کزن نے تمہیں پریشان کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ میں نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں جانتی ہوں وہ صرف گھر میں ہی شیر ہے، مجھ پہ اسے چلانا آتا ہے۔ زید ہارون کا نام سن کے ہی اس کی پھونک نکل چکی ہوگی، وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ کہنے لگی کیا تم نے اسے بتایا تھا کہ تم یہاں جاب کرتی ہو؟ میں ذرا سا مسکرائی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی اور ہی جھوٹ بولا تھا، ایسا جھوٹ جس سے وہ لوگ میرے پیچھے نہیں آ سکتے۔ فری کہنے لگی وہ کیا؟ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا میں اپنی ممانی کے ہوش اڑا کے آئی ہوں، ان سے یہ جھوٹ بول کے آئی ہوں کہ میں نے زید ہارون سے شادی کر لی ہے، اور وہ بھی لو میرج۔ میری بات پہ فریحہ بھی بے ساختہ ہنسی تھی۔ کہنے لگی اور کبھی زید کے سامنے تمہارا یہ پول کھل گیا تو کیا کرو گی؟ میں نے کہا نہیں کھلتا، میں جانتی ہوں میری ممانی اور فرقان کبھی بھی زید سے ایسا سوال نہیں کریں گے۔ ویسے بھی میری ممانی مجھے ہمیشہ شک بھری نظروں سے دیکھتی تھیں، مجھ پہ جملے کستی رہتی تھیں، مجھے صحن میں کھڑا بھی نہیں ہونے دیتی تھیں۔ کہتی تھی مجھے پتہ ہے تم نے بڑے عاشق پال رکھے ہیں، لیکن یاد رکھنا فرقان نے اگر کبھی تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری جان نکال دے گا۔ اس لیے میں نے بھی ممانی سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے عاشق سے شادی کر لی۔ میں ہنستے ہوئے فریحہ کو بتا رہی تھی اور اس کی بھی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ یہاں کیوں بلایا؟ وہ کہنے لگی ایسے ہی، بس تم سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے زید ہارون تو کسی بھی غیر کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پھر کہنے لگی ایکچولی میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں نے کہا واقعی؟ کب سے تم الٹی سیدھی باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہو، اصل بات تم نے اب بتائی ہے۔ میں نے فری سے کہا۔ وہ کہنے لگی بس چند مہینے میں شادی ہے۔ جیسے ہی مجھے اپنے رشتہ پکا ہونے کا سندیسہ ملا سب سے پہلے تمہیں بتا رہی ہوں۔ ایک فری ہی تو تھی جو میری ہمراز تھی، میری بہترین دوست تھی۔ میں نے کہا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ کہنے لگی تم شادی پہ آؤ گی؟ میں نے کہا ہاں ضرور آؤں گی، کیوں نہیں آؤں گی؟ تمہاری شادی میں مس کر ہی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی ہاں لیکن اب تم کسی کی پابند ہو۔ میں نے کہا اتنا بھی خود غرض انسان نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ اسے کوئی اعتراض ہوگا، اور میں حسن کو اپنے ساتھ لے کے آؤں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے فری کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ ابھی مجھے آئے 20 منٹ ہی ہوئے تھے جب میرے موبائل پہ زید کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا مس آیت کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا وہ میں اپنی دوست سے ملنے آئی تھی، آپ کو میں نے کال کر کے بتانا تھا لیکن… وہ کہنے لگا شٹ اپ، 2 منٹ کے اندر اندر گھر پہنچے، میرا بچہ کہاں ہے؟ کس کی اجازت سے تم حسن کو اپنے ساتھ لے کے گئی ہو؟ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب آپ کا؟ میں تو اکیلی آئی ہوں۔ یہ سن کے وہ پوری قوت سے چلایا۔ وہ کہنے لگا واٹ؟ کہنے لگا آپ اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں ابھی گھر پہنچ رہا ہوں، میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے فون بند کر دیا۔ میں تو اسی وقت کھڑی ہو گئی۔ فری کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں گھر جا رہی ہوں۔
میں ریسٹورنٹ سے باہر نکلی، رکشہ پکڑا، فوراً سے بنگلے میں پہنچی۔ جیسے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا میں بھاگ کے لاؤنج میں آ گئی۔ دیکھا تو مہرین اور اس کی پھپھو بڑے آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا حسن کہاں ہے؟ مہرین کہنے لگی مجھے کیا پتا، ڈیوٹی تھی تمہاری، تمہیں پتا ہوگا، منہ اٹھا کے تم پتہ نہیں کہاں چلی گئی، حسن کو بھی لے گئی۔ اس نے میرے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کیوں کہہ رہی ہو؟ دیکھو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں حسن کو تمہارے پاس چھوڑ جاؤں۔ وہ کہنے لگی ارے مجھے کیا پتا، میں نے کب کہا؟ امی دیکھیں یہ مجھ پہ کتنا جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ ابھی میں بات کر ہی رہی تھی جب زید ہارون لاؤنج میں داخل ہوا اور وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اسے دیکھ کے اس کی پھپھو بھی کھڑی ہو گئیں اور مہرین بھی۔ وہ کہنے لگیں بیٹا تم اتنی جلدی آفس سے کیسے آ گئے؟ پھر کہنے لگیں دیکھو یہ لڑکی کتنا جھوٹ بول رہی ہے، ہمارے سامنے حسن کو ساتھ لے کے گئی تھی اور اب کہہ رہی ہے اسے پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ میری تو گویا جان نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ یوں تھا جیسے مجھے جان سے مار ڈالے گا اور میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے مہرین کو دیا تھا حسن۔ مہرین کہنے لگی جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پہ الزام لگا رہی ہے جھوٹا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ رچایا جائے گا۔ وہ کہنے لگا میں تم سے پوچھ رہا ہوں میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ تمہاری ذمہ داری تھا، کس سے پوچھ کے تم گئی تھی اور اسے کہاں لے کے گئی تھی؟ اگر پھپھو نے مجھے فون پہ نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میرا بچہ کہاں ہے بولو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بے تحاشا غصے میں چلا رہا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میں قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے نہیں پتا، مجھ سے مہرین نے لیا تھا، اسے پتا تھا میں اپنی دوست کے پاس جا رہی ہوں، میں نے آپ کو کال کی تھی لیکن آپ کا فون بیزی تھا۔ مہرین فوراً سے معصوم بن گئی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میرا بچہ مجھے واپس چاہیے، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ یاد رکھنا اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میرے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً سے چوکیدار کو بلایا۔ وہ کہنے لگا یہ میرے بچے کو باہر لے کے گئی تھی کیا؟ چوکیدار کہنے لگا نہیں صاحب یہ اکیلی گئی تھی۔ یہ سن کر مہرین کی رنگت اڑی تھی۔ میں فوراً سے حسن حسن کہہ کے اسے دیکھنے لگی، ڈھونڈنے لگی۔ میری اپنی جان نکل گئی تھی، نہ وہ کمرے میں تھا اور نہ ہی کسی اور کمرے میں تھا۔ پتہ نہیں ان ماں بیٹیوں نے اسے کہاں چھپا کے رکھا تھا مجھے پھنسانے کے لیے۔ زید کہنے لگا جلدی سے مجھے کیمرے کی فوٹیج دکھائیں۔ چوکیدار باہر چلا گیا۔ زید نے کیمرے آن کروائے۔ میں اس میں اکیلی ہی باہر جا رہی تھی۔ حسن کہاں گیا تھا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود بھی حسن کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ وہ گھر کے اندر ہی ہے۔ البتہ پھپھو اور مہرین کی جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ بھی ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی یا پھر زید کو دکھا رہی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اوپر کا زینہ چڑھی، ایک ایک کمرہ کھول کے دیکھا تو ایک کمرے سے چوں چوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ اسی کمرے میں تھا، بیڈ پہ لیٹا روئے جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس آئی، گود میں اسے پکڑا، اسے سینے سے لگا کے میں رونے لگی۔ کچھ دیر بعد زید بھی میرے پیچھے آ چکا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کے اس نے جلدی سے مجھ سے بچہ چھینا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا یہاں چھپا کے رکھا تھا تم نے اسے، اپنی عیاشی اور اپنی سیر و تفریح کے لیے تم یوں میرے بچے کو بند کر کے جا سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مہرین کو پکڑا کے گئی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ مہرین کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کی تھی۔ میں نے کہا آپ نے ہی کہا تھا کہ میں آپ کی پھپھو اور اس کی بیٹی کو بچہ پکڑنے سے منع نہ کروں۔ میں آپ کو فون کر رہی تھی، مہرین نے مجھ سے کہا کہ وہ سنبھال لے گی اور میں آپ کو ڈسٹرب نہ کروں، اور یہ کہ آپ میٹنگ میں ہیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ چاہیں تو مجھ سے کسی بھی قسم کی قسم لے لیں۔ حسن روئے جا رہا تھا۔
میں نے کہا اسے مجھے دیں، اسے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں خود اسے فیڈر پلا دوں گا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا پلیز زید، آئی ایم سوری، آج کے بعد میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے روتے ہوئے اسے کہا تھا۔ اس نے میری گود میں حسن کو ڈال دیا۔ میں اسے چومنے لگی، پیار کرنے لگی۔ جیسے اسے نیچے لے کے آئی تو دونوں ماں بیٹی کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے بڑے غصے اور نفرت سے انہیں دیکھا اور اسے کمرے میں لے گئی۔ اس کے بعد زید کی چلا کر بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا قصور کس کا تھا اور کس کا نہیں، لیکن اگر مجھے پتہ چلا کہ قصور مہرین کا تھا تو یاد رکھیے گا پھپھو، میں رشتوں کا لحاظ نہیں کروں گا۔ اس لڑکی کو بھی میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکا ہوں۔ مجھے مزید کوئی بھی کوتاہی نہیں چاہیے، نہ آپ لوگوں کی طرف سے اور نہ اس کی طرف سے۔ میں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ حسن کو پیار نہ کریں، لیکن اگر میرے بچے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو میں آگ لگا کے رکھ دوں گا، میں سب کو جان سے مار ڈالوں گا۔ فیڈر پیتے ہی حسن میری گود میں سو چکا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بھی سسکیاں بھر رہا تھا۔ پتہ نہیں کمرے میں کب سے بند تھا۔ میرے موبائل پہ فری کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگی کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا بعد میں فون کروں گی۔ وہ کہنے لگی پھر بھی مجھے تو کچھ بتا دو۔ میں نے کہا ابھی نہیں بتا سکتی، بعد میں کال کروں گی۔ میں نے فون بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ رات کے کھانے کے وقت مجھے ملازمہ بلانے آئی۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ واقعی میری بھوک اڑ چکی تھی یا مٹ چکی تھی۔ میں بار بار حسن کو سینے کے ساتھ لگا رہی تھی۔ وہ سوئے ہوئے یوں سسکیاں بھر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنا رویا ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی جانے کی اور ان چالاک ماں بیٹی کی بات پہ بھروسہ کرنے کی۔ کچھ دیر بعد میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا، تب بھی میں نے حسن کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ سامنے زید کو دیکھ کے میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ وہ کہنے لگا آپ کھانا کھا سکتی ہیں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا بھی وہی ری ایکشن ہوتا جو میرا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ قصور کس کا ہے، لیکن جو ہوا ہے بہت غلط ہے۔ آئندہ آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ملے گی، لیکن مجھے واقعی بھوک نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا مسایت، بس اب میرے بچے کے معاملے میں بالکل بھی کیئر لیس مت ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ اس گھر میں جو چاہے کھا سکتی ہیں، پی سکتی ہیں، جیسے چاہے رہ سکتی ہیں۔ میرا مقصد آپ کو پابند کرنا نہیں ہے، لیکن حسن کے معاملے میں آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، غلطی میری تھی، مجھے مہرین پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا اگر کھانا نہیں کھانا تو کچھ آرڈر کر دوں آپ کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، جب بھوک لگے گی تو کچھ بھی کھا لوں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کمرے سے واپس جا چکا تھا، لیکن میں نے رات کو کچھ نہیں کھایا۔ رات کو میں گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ مجھے لگا شاید زید ہوگا۔ اب میں دوپٹہ اچھی طرح سے پہن کے سوتی تھی۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی کیونکہ وہ کبھی بھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا، بس کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ 1 منٹ سے زیادہ وہ دروازہ کھول کے مجھے یا حسن کو نہیں دیکھتا تھا، بس چند لمحے، اور اب تو کئی دن گزر جاتے تھے وہ دروازہ کھول کے نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے بچے کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے لگی ہوں۔ بہرحال میں گہری نیند میں تھی جب مجھے لگا جیسے قدموں کی چاپ میرے قریب آئی ہو، اور پھر کسی کے ہاتھ کی پشت میرے چہرے پہ جیسے ہی مجھے محسوس ہوئی، میں نے فوراً سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا، لیکن لگ رہا تھا جیسے کوئی کھڑا ہے، ایک پرچھائی سی تھی۔ میں نے کہا کون ہے؟ میرا سخت لہجے میں یہ کہنا تھا جب مجھے لگا کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی یوں میرے منہ پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے۔
میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن تب تک اس شخص کی گستاخیاں میرے ساتھ شروع ہو چکی تھیں۔ میں تو حواس باختہ ہوئی۔ یہ کون شخص تھا؟ زید تو ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے ناخن اس کی کلائی پہ اس بری طرح سے چبھوئے، تبھی اس کا ہاتھ میرے منہ سے ہٹا اور میں نے چلانا شروع کر دیا۔ دروازہ کھل کے بند ہوا اور کچھ ہی دیر میں ملازمین اور زید میرے کمرے میں تھے، اور میں خوف کے مارے چلائے جا رہی تھی، جبکہ میرے کمرے میں اب زید کے ساتھ 2 ملازمین تھے۔ مجھے خوف زدہ اور چلاتے ہوئے دیکھ کے وہ کہنے لگا، مس آیت کیا ہوا آپ کو؟ جب میں نے اسے اپنے کمرے میں دیکھا تو میں نے کہا، میرے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ جب تک میں نے یہ کہا تب تک زید کی پھپھو بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگیں، توبہ ہے لڑکی، اتنا چیخنے چلانے کی آواز ہے، کیا پاگل ہو کیا؟ رات کو تمہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟ میں فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ حسن بھی اٹھ چکا تھا۔ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے کمرے میں کوئی آیا تھا، کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا اور میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرا دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ زید کہنے لگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی میل ملازمین ہیں وہ گھر کے اندر نہیں آتے، رات کو دروازہ لاک ہوتا ہے، سب کوارٹرز میں ہوتے ہیں۔ مس آیت، آپ شاید خواب میں ڈری ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے کمرے میں کوئی آیا تھا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی۔ زید کی پھپھو کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے زید، یہ لڑکی بہت ہی کوئی بڑی ڈرامے باز ہے، کبھی بچے کو اوپر کمرے میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے، لاپرواہی دکھاتی ہے، پھر مہرین پہ الزام لگاتی ہے، اس کو تمہاری نظر میں برا بنانا چاہتی ہے، اور ابھی وہ قصہ ختم نہیں ہوا، اس لڑکی نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ یہ تمہاری نظر میں ہمیں برا بنا کے اس گھر سے نکلوانے کے چکر میں ہے۔ دیکھو میاں، تم مانو یا نہ مانو، یہ تمہارے بیٹے کو سنبھالتے سنبھالتے تمہارے گھر پہ بھی اپنا قبضہ جمانے کے چکر میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب حسن اس کا عادی ہو جائے گا تو مجبوراً تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سنتے ہی زید بھڑک اٹھا۔ وہ کہنے لگا، پھپھو شٹ اپ، آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیوں شادی کرنے لگا؟ جب حسن کچھ بڑا ہو جائے گا، سمجھنے لگے گا، اپنا آپ سنبھالنے لگے گا، تو میں سب کی چھٹی کروا دوں گا۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی بھی لڑکی کو شامل کرنا ہی نہیں ہے، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے میں نے کوئی ڈرامہ رچایا ہو۔ کہنے لگا، مس آیت، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آج کے بعد اپنا کمرہ لاک کر کے سوں گی، کیونکہ آپ کے کہنے پہ میں نے دروازے کو لاک نہیں لگایا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ اپنا کمرہ لاک کر کے سو جائیے گا۔ پھر اپنی پھپھو سے کہنے لگا، چلیں باہر جا کے آرام کریں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ کیا کس نے، جبکہ گھر میں زید کے علاوہ کوئی مرد تھا ہی نہیں۔ تو پھر میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ لاک کیا، کنڈی لگائی، یہاں تک کہ کھڑکیوں کو بھی لاک کر دیا۔ پھر میں نے حسن کو گود میں لیا، اسے فیڈر پلایا، کچھ ہی دیر میں وہ سو گیا۔ میں اس کے ساتھ ہی لیٹ کے سو گئی۔ ابھی بھی مجھے اپنے وجود پہ کسی کے ہاتھ سفر کرتے ہوئے انگلیوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل کانپ کے رہ گیا تھا۔ 5 منٹ میں وہ شخص میرے ساتھ جو بد اخلاقی کر کے گیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زید کو دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں، میرے دل میں ایک کے بعد ایک وسوسے آنے لگے۔ بمشکل ہی میری آنکھ لگی۔ صبح جب میں بھاری سر کے ساتھ اٹھ کر حسن کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر آئی تو پھپھو اور اس کے دونوں بچے ناشتہ کر رہے تھے۔ سامنے اس کے بیٹے پہ جب میری نظر پڑی تو میرے دماغ کی گھنٹی بجی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ ایک بدحواسی سی چھائی تھی۔ پھر وہ نظریں جھکا کے ناشتہ کرنے لگا۔ میرے گمان میں بھی وہ لڑکا نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ کوئی ملازم تو تھا نہیں کہ کوارٹر میں سویا ہو، وہ یقیناً اسی بنگلے میں ہی سویا ہوگا۔ اس کا مطلب رات کو وہ میرے کمرے میں آیا تھا، کیوں آیا تھا، اور میرے ساتھ
اس کے چہرے کی بدحواسی مجھے یہ بتا چکی تھی کہ رات کو میرے کمرے میں آنے والا کوئی اور نہیں وہ ہی تھا۔ جیسے ہی میں ٹیبل کے پاس آئی، ملازمہ مجھ سے ناشتے کا پوچھنے لگی۔ میں نے ناشتے کا بتایا اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ تیزی سے اپنے کپ کو اٹھا کے چائے پی رہا تھا۔ جب اس کی کلائی پہ میں نے ناخن کے نشان دیکھے تو میرا خون کھول کے رہ گیا۔ وہ جلدی سے چائے ختم کر کے اٹھ کے لاؤنج سے باہر چلا گیا۔ یہ تینوں لوگ پتہ نہیں کس غرض سے یہاں آئے تھے۔ شاید میری نوکری چھڑوانا چاہتے تھے۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ میں حسن کو سنبھالتے سنبھالتے کہیں زید سے شادی نہ کر لوں، یا زید اپنے بیٹے کی وجہ سے مجھے قبول نہ کر لے، اور اس چکر میں وہ لوگ میری زندگی کو جہنم بنا رہے تھے۔ اب میں اور بھی زیادہ احتیاط کرنے لگی تھی، کیونکہ زید کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ عورت بہت تیز تھی جو زید کی پھپھو تھی۔ باتوں کو گھما پھرا کے وہ سارا الزام مجھ پہ لگا دیتی تھی۔ اب ان کو کوئی ایسا موقع نہیں مل رہا تھا کہ وہ مجھ پہ مزید کوئی الزام لگا سکے۔ فری کی شادی قریب تھی، مجھے اس کی شادی پہ لازمی جانا تھا، اس لیے رات کو کھانے کی ٹیبل پہ میں نے کہا کہ زید صاحب مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا جی کیا بات کرنی ہے، میں سن رہا ہوں۔ اس کی پھپھو اور مہرین کے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا زید صاحب مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ یہ سن کے تو پھپھو کے حلق میں نوالا پھنسا۔ جلدی سے مہرین سے کہنے لگی پانی دے پانی، یہ نوالا گلے میں ہی پھنس گیا میرے۔ مہرین نے جلدی سے پانی دیا، وہ پانی پینے لگی۔ زید کہنے لگا ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بعد آپ میرے کمرے میں ہی آ جائیے گا۔ یہ سن کے پھپھو کو جھٹکا لگا۔ میں نے چپ چاپ کھانا ختم کیا۔ جیسے ہی زید اپنے کمرے میں گیا، کچھ دیر بعد میں اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دونوں ماں بیٹی لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے دروازے پہ دستک دی۔ وہ کہنے لگا اندر آ جائیں۔ میں نے دروازہ کھولا۔ حسن میری گود میں ہی تھا۔ حسن کو دیکھ کے کہنے لگا اسے مجھے پکڑا دیں، آپ آرام سے صوفے پہ بیٹھ جائیں۔ میں نے ایک نظر اس کے کمرے کا جائزہ لیا۔ کافی بڑا کشادہ تھا۔ دیوار پہ لگی تصویر کو دیکھ کے کچھ پل میں وہ تصویر دیکھتی رہ گئی۔ اس کی بیوی واقعی بے حد خوبصورت تھی، اور سامنے لگی تصویر میں وہ دلہا دلہن بنے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ اس کے گلا کھنکارنے کی آواز پہ میں چونکی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے سنبھل گئی۔ میں نے کہا وہ کچھ دنوں کے بعد میری دوست کی شادی ہے، اور وہ میری بہترین دوست ہے، میں کیا اس کی شادی پہ جا سکتی ہوں؟ کچھ دیر وہ سوچتا رہا۔ حسن اس کی گود میں بیٹھا اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کتنے گھنٹے کے لیے؟ میں نے کہا بس 1-1.5 گھنٹے کے لیے۔ کہنے لگا کس وقت؟ میں نے کہا آپ اس وقت آفس سے آ چکے ہوں گے، بس 6:30 بجے تک۔ وہ کہنے لگا آپ جائیں گی کیسے، کوئی کنوینس ہے؟ میں نے کہا پورا شہر ٹیکسیوں سے بھرا پڑا ہے، میں چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا نہیں، آپ کو ڈرائیور چھوڑ دے گا اور آپ کو پک بھی کر لے گا۔ ٹھیک ہے، میں حسن کو خود سنبھال لوں گا، آپ چلی جائیے گا۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ میں حسن کو اس سے لینے لگی تو کہنے لگا نہیں، آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، میں آپ کو خود کمرے میں دے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کمرے سے باہر جیسے ہی نکلی، میں نے دروازہ جیسے ہی کھولا، دونوں ماں بیٹی دروازے پہ کان لگائے کھڑی تھیں۔ دروازہ کھلنے پہ بری طرح سے سٹ پٹ آئیں، پھر مجھے دیکھ کے فٹافٹ سے پیچھے ہٹ گئیں۔ میں کمرے سے نکل کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے فری کو فون کیا۔ میں نے کہا تمہاری شادی پہ میں ضرور آؤں گی۔ وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی اجازت مل گئی تمہیں؟ میں نے کہا ہاں مل گئی۔ میں مہندی کے فنکشن کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ کپڑے میرے پاس وہی تھے جو پہلے ممانی کے گھر میں بھی کسی کی شادی پہ پہن لیتی تھی۔ ڈارک گرین کلر کی لانگ فراک تھی، بہت زیادہ فینسی نہیں تھی، سبز چوڑیاں تھیں، میک اپ میں نے کر لیا تھا۔ حسن بیڈ پہ بیٹھا مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ماشاءاللہ سے اب وہ 9 ماہ کا ہو گیا تھا۔ جی تو چاہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کا باپ کبھی بھی مجھے ایسی اجازت نہیں دے گا۔ جب میں باہر آئی تو زید شاید اسی وقت اپنے آفس سے واپس آیا تھا۔ مجھے یوں تیار دیکھ کے
میری گود میں حسن کو دیکھ کے کہنے لگا اچھا تو آپ جا رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں، یہ آپ اسے پکڑ لیں۔ جیسے ہی زید اسے پکڑنے لگا تو وہ مجھے تیار دیکھ کے میری گود سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، وہ روئے جا رہا تھا۔ شاید بچوں کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ جن کی ماں تیار شیار ہو کے کہیں جا رہی ہو تو پھر وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، یہاں تک کہ اپنے باپ کے پاس بھی نہیں جاتے۔ میں اس کی ماں تو نہیں تھی، لیکن وہ مجھے شاید ماں ہی سمجھنے لگا تھا۔ وہ میرے بغیر رہتا نہیں تھا، وہ زید کی گود میں روئے جا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں ایسا کرتا ہوں آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، یا آپ کی گود سے اتر نہیں رہا، گاڑی میں سو جائے گا تو پھر میں اسے واپس گھر لے آؤں گا۔ اس نے حسن کو واپس میری گود میں پکڑا دیا، کہنے لگا آؤ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت اس کی پھپھو اور مہرین لاؤنج میں نہیں تھی، ورنہ شاید انہیں اس بات پر بھی اعتراض ہوتا۔ بہرحال میں اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس نے چوکیدار سے کہا دروازہ کھولو، پھر فرنٹ ڈور کھول دیا، کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، بنگلے سے گاڑی باہر نکالی، مجھ سے ایڈریس پوچھنے لگا۔ میں نے فری کے گھر کا ایڈریس بتایا، کیونکہ مہندی اس کے گھر پہ ہی تھی۔ گھر کے باہر ٹینٹ لگا کے مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ راستے میں وہ مجھ سے ہلکی پھلکی بات چیت کرنے لگا، کہنے لگا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس کپڑے بہت کم ہیں، کچھ خریدنا ہو تو بتا دیجیے گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ لینا ہوگا تو میں لے لوں گی۔ پھر کہنے لگا ایک سوال پوچھوں، کچھ ذاتی سا ہے، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، پوچھیں۔ وہ کہنے لگا آپ نے مجھ سے 20 لاکھ کی رقم لی، ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ میں نے کہا کچھ ادھار تھا اور مجھے چکانا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ نے پورے کا پورا 20 لاکھ قرض میں چکا دیا؟ میں نے کہا جی ہاں، کئی سالوں کا ادھار تھا، اس لیے مزید مہلت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو ایڈوانس مجھ سے لے سکتی ہیں، آپ کی دوست کی شادی ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس دینے کے لیے تحفہ ہے اور پہننے کے لیے کپڑے بھی ہیں۔ وہ کہنے لگا جی ہاں، کپڑے تو ہیں لیکن شاید کافی پرانے ہو چکے ہیں۔ اس کی بات پر میں کچھ حیران ہوئی تھی۔ اس نے میرے کپڑوں کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ میں شرمندگی سے نظریں چرا گئی۔ واقعی یہ فراک 5-6 سال پرانی تھی۔ ممانی نے بس یہی چند جوڑے خرید کے دیے تھے جو میں ہر شادی پہ پہنتی تھی۔ وہ کہنے لگا میں کل آپ کو پیسے دے دوں گا، کل ڈرائیور کے ساتھ جا کے آپ اپنی شاپنگ کر لیجیے گا، دوست کی شادی ہے، اچھے سے انجوائے کیجیے گا۔ میں نے کہا نہیں سر، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تب لے لوں گی جب یہ سال ختم ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا 8-9 مہینے تو گزر ہی چکے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ 1 سال ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ شاپنگ کر لیجیے گا، میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ حسن میری گود میں ہی بیٹھا تھا، کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فری کے گھر کے سامنے لگے ٹینٹ کے پاس اتر چکی تھی، لیکن حسن روئے جا رہا تھا۔ وہ سویا نہیں تھا، مجھے دیکھ کے میری طرف لپک رہا تھا۔ جب فری کا بھائی وہاں پہ آ گیا، کہنے لگا آپ آ گئیں، بچوں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ حسن زید کی گود میں روئے جا رہا تھا اور میرا دل بے چین سا تھا۔ میں نے کہا آپ پلیز اسے مجھے دے دیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، آئی پرومس۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا یہ گاڑی میں سوئے گا ہی نہیں۔ اس نے حسن کو میری گود میں پکڑا دیا، کہنے لگا میں 10:30 بجے آ جاؤں گا آپ کو لینے کے لیے۔ ابھی وہ مجھ سے بات کر ہی رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے فرقان وہاں پہ آ گیا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا اچھا تو یہ ہے تمہارا شوہر۔ اسے دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ اتفاق تھا کہ زید میرے برابر میں ہی کھڑا تھا۔ میری گود میں حسن کو دیکھا تو کہنے لگا واہ، بچہ بھی پیدا کر لیا تم نے بڑے کم عرصے میں، تمہارا بچہ کچھ وقت سے پہلے بڑا نہیں ہو گیا؟ زید کہنے لگا اے مسٹر، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں بدتمیزی کر رہا ہوں؟ جو کرتوت ہیں وہ تم دونوں نے کیے ہیں، وہ تو مجھے آیت کی گود میں نظر آ رہے ہیں۔ شادی سے پہلے ہی سب کچھ کر بیٹھے تھے تم لوگ، صبر نہیں تھا؟
ہاں شاید اس لیے آیت کے مجبور کرنے پہ تم نے اس سے شادی کی ہوگی، کیونکہ تمہارے بچے کی ماں تو وہ شادی سے پہلے جو بننے والی ہو گئی تھی۔ فرقان کی بات سن کے زید کا چہرہ سرخ ہوا اور میری جان نکلی تھی۔ میرا جھوٹ میرے منہ پہ کسی تماچے کی طرح یوں پڑے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے زید اس کا گریبان پکڑ چکا تھا اور پھر السلام علیکم۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔